غوث پاک ہے۔ اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہے، حامی میرے شفیق میرے داد رس میرے ہے اس طرف رسول جدھر غوث پاک ہے۔ کیوں؟ کیونکہ غوث پاک میں 92 ایئرس آپ کی زندگی تھی، 92 سال آپ کی زندگی تھی، جس میں سے پوری زندگی علم حاصل کرنے اور علم پڑھانے میں گزار دی۔ میرے دوست، ولایت خالی نہیں ہوتی، بندگی خالی نہیں ہوتی۔ بندگی کے لیے عشق ہونا، بندگی کے لیے محبت ہونا، بندگی کے لیے علم ہونا، بندگی کے لیے مولا کی طلب ہونا، آج ہمارے پاس ایک چیز نہیں ہے۔ آج ہم سچے عاشق نہیں ہیں، آج ہم سچے بندے نہیں ہیں، آج ہم سچے خاری نہیں ہیں۔ آج ہمارے پاس کیا ہے؟ اس لیے مسلمان در بدر ہے، ادھر کبھی در پہ تو کبھی ادھر در پہ ہے۔ مسلمان بے راہی پر گزر رہا ہے۔ تو میرے دوستو، مسلمان کسی کی سنتا نہیں، کسی کو قائد بناتا نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ تم امام کو قائد بناؤ، اپنے امام کو قائد بناؤ، قرآن کو قائد بناؤ، قرآن کو لیڈر بناؤ، لیکن مسلمان سنتا ہی نہیں، نہ قرآن کی سنتا ہے نہ علماء کی سنتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قرآن شریف کو روزانہ ہدایت کے لیے پڑھتے ہو، تو حضرت مولا علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں پتہ ہے؟ جب مجھے اللہ سے گفتگو کرنے کا موقع ملتا تو میں قرآن شریف پڑھتا، جب میں اللہ سے بات کرنے کا دل کہتا تو نماز پڑھتا، نماز میں میں اللہ سے باتیں کرتا، اتنے باتیں کرتا کہ مجھ کو وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ میں نماز میں گفتگو کرتا، اور جب میں اللہ کی سننا چاہتا تو قرآن شریف کو پڑھ لیتا، کیونکہ قرآن اللہ کا کلام سننا ہے اور خود کو پڑھنا نماز میں ہے، اللہ سے گفتگو ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستوں، آج افسوس کی بات ہے، مسجدیں عالی شان ہیں، بڑی بڑی مسجدیں ہیں، لیکن جماعت کتنی ہوتی ہے؟ 10 12 ایک صف، بس اتنا ہی۔ لیکن جمعے میں کتنے لوگ آتے ہیں؟ عیدین میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی اس پر فکر کیا ہے، اس پر غور کیا ہے؟ یہ باتیں جب ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں مولانا اس باتیں مت کرو، تکلیف ہوتی ہے۔ نہیں دوست، بات حق کی ہے، تکلیف ہم کو ہوتی ہے جب کوئی مصلی پیچھے نہیں رہتا۔ تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم عاشق رسول کہتے ہیں، رسول اللہ کی اتباع نہیں کرتے۔ تکلیف ہمیں اس وقت ہوتی ہے کہ ہم 11ویں شریف مناتے ہیں، لیکن 11ویں والے کی بات نہیں سنتے، ان کے تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ میرے دوست، یہ تکلیف ہوتی ہے ہم کو۔ بہرحال آگے شعر کہتے ہیں، کھٹکا نہیں ہے کچھ مجھے آفات دہر کا، آئے کوئی بلا تو صبر غوث پاک ہے، کر دیں گے ڈوبتی ہوئی کشتی کو میرے پار، باندھے ہوئے مدد پہ کمر غوث پاک ہے، دریائے بے کنارہ ولایت میں آسنا، مثل صدف ہے اس میں گوہر غوث پاک ہے۔ دنیا میں جتنے گزرے ہیں اب تک کے اولیاء، ان اولیاء میں شمس و قمر غوث پاک ہے، پرواہ نہیں جو کوئی نہیں قدرداں امیر، صد شکر قدردان ہنر غوث پاک ہے۔ یہ جو کلام میں آپ کے سامنے پڑھا ہوں، جامع نظامیہ میں ہر جمعرات یہ قصیدہ پڑھا جاتا ہے، اور حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے 5 قصیدے پڑھے وہ قسم کھاتے ہیں خدا کی قسم اس کو ولایت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گا۔ 5 قصیدے، اس میں سے ایک ہے قصیدے قمریہ۔ قصیدے قمریہ پڑھنا چاہیے، قادری غلاموں کو چاہیے کہ روزانہ قصیدہ پڑھے۔ پہلے مشکل ہوتی 20 منٹ ہوگی، اس کے بعد 15 منٹ، پھر 10 منٹ، پھر بمشکل 5 منٹ میں قصیدہ ختم ہو جائے، معنی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو بہرحال اللہ سے سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حضور غوث پاک کے تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اولیاء اور صالحین کی نسبت ہمیں عطا فرمائے، اور ہمیں صحبت کل عطا فرمائے، صحبت صالحین عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مرشدان اعظام کی عمروں میں درازی عطا فرمائے۔ یا اللہ خصوصاً صاحب مجلس حضرت ڈاکٹر صاحب قبلہ جو اس مجلس کو محفل کو سجائے ہوئے ہیں اور اس جیسی کئی محفلیں منعقد کرتے ہیں، اللہ ان کا سایہ قادر قائم فرمائے۔ پروردگارہ ہم سب کو دین محمدی پر چلنے والا اور آج کی بات کرنے والا بن وقت نمازی بنا دیجیے۔ اے پروردگارہ اگر ہم سے کچھ بھول چوک ہو گئی تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں،
جیسے بھی ہے تیرے نبی کی امت سے ہے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ الہی بحق نبی و بنی فاطمہ کے بقول امام کنی خاتمہ، اگر دعوت امرد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، برحمتک یا رب الراحمین والحمدللہ۔